إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ظہور مولا کے لیے سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غلب علیک الحجۃ بن الحسن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صلوات پڑھیے محمد وعجل. انتظار کی گھڑیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں. راستے میں پھنس گئے تھے، اس کے پتہ چلتا ہے کہ منتظر کیسے ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر اس طرح کا انتظار کرنے لگیں تو امام انشاءاللہ کل ہی آ جائیں گے. انتظار ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ کب آ رہے ہیں، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ مولا آ رہے ہیں. وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اس کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم. صلوات پڑھے محمد والا محمد. محمد. اسباب ذلت و سقوط ملت کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 9ویں کڑی ہے اور اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو باتیں عرض کی گئی ہیں وہ خطوط کا کام دیں گی. دین کو کسی
فرد کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری کا نام ہے دین۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو دین بہت جلدی آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ وہ بڑھنے والا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، من یرتد عنکم من دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، ذات پروردگار نے کہا ہے کہ جو بھی تم میں سے دین میں سے پلٹ جائے گا، ہمارے اسلام کے دین سے پلٹ جائے گا، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ قانون ہے اللہ کا، یہ وعدہ ہے۔ ان قوم میں آپ بن سکتے ہیں اگر ہم دین کے اصولوں کی پابندی کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، ذلت کے اسباب میں سے دو اہم اسباب بیان کیے گئے، اور آج اور کل ہم میکانزم اس کا کیا کرنا چاہیے۔ کل میں نے اشارتاً چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری اپنی ملت خصوصاً اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ملت شیعہ کے لیے سب سے اہم مسئلہ رہبریت کا ہے۔ اس رہبریت کے مسئلے کو باطل کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے بریک کرے، کسی طرح سے جدا کرے، اور ہر ایک اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم سب کو دین کی طرف کھینچنا ہے، اشخاص کی طرف نہیں کھینچنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہدف دین کو جو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اگر وہ ہدف دین اخلاصاً بڑھ رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہمارا فریضہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اسی لیے ائمہ معصومین نے اور دین نے ہمیں خصوصاً، یہ بھی تیاری ہے، یہ بھی بحث ہے کہ جتنا آزاد دین نے رکھا ہے کسی آئیڈیالوجی نے نہیں رکھا۔ دین نے صاف اعلان کیا ہے میرے پاس لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کمپلژن نہیں ہے، دین میں آزادی ہے۔ دین ایسے پینیٹریٹ کرتا ہے کہ آج چائنا کے جنگلوں میں اور ویسٹ میں، کون سا افریقہ کے جنگلوں میں، جہاں بھی جائیے دین آذان کی آواز آتی ہے، گویا ہر جگہ دین پہنچا ہوا ہے۔ دین کے پہنچنے کا سلیقہ الگ ہے، وہ معنویت کے ذریعے سے پینیٹریٹ کرتا ہے اور دین جو ہے پھیلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مسلمان اس پہ متحد ہو کر کام کریں تو دنیا میں بہت جلد ایک ہی کلمہ بلند ہوگا، لا الہ، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ اختلاف فکری کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے چہرے الگ الگ رکھے ہیں، سوچنے کا انداز ہمارا الگ الگ ہے، ہر شخص ہم آزاد سوچتے ہیں اور ہمیں حق دیا گیا ہے سوچنے کا، اور کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ زبردستی میری بات کو مانیے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے پریزنٹ ہو، جس طرح سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر آپ کی فطرت سے ملتی بھی باتیں ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جاتی ہیں۔ جہاں فطرت کہتی ہے کہ یہ ذرا سا امپوزنگ ہے تو فوراً آپ ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حق ہے آپ کا، اور مجھے بھی حق ہے بولنے کا۔ اصول تربیت دین کے لحاظ سے دین نے جو پرنسپل دیے ہیں ممبر کے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مجھے پیش کرنا ہے، جو بھی ممبر پہ جانے والا پیش کرتا ہے۔ لیکن سامعین کے سلسلے میں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، محمد وعجل، مولا فرماتے ہیں کہ اگر سامنے بیٹھنے والا آڈینس میں بیٹھا ہوا سر ہلا رہا ہے تو اس کے معنی کہ قائل کے قول کا شریک ہے۔ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ یعنی مثلاً یہ کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہیں، اس لیے کہ آپ نعرے بھی لگا رہے ہیں، صلوات بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی آپ ریکگنائز کر رہے ہیں ہماری تمام باتوں کو۔ آپ کو حق ایسا نہیں ہے، آپ کو کرٹیکل رہنے کا پورا حق ہے۔ پوری طرح سے آپ آنکھ کھول کر کے، کان کھول کر کے سنیں اور غور سے دیکھیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں، وہ قرآن سے قریب ہیں یا نہیں ہیں، تربیت اہل بیت سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں، اصول اسلام سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں، تو قبول کریں، ورنہ قائل کے قول کے شریک آپ بھی ہو جائیں گے۔ اگر یہ سلسلہ ہمارے پاس ہونے لگے گا تو ہمتیں نہیں ہوں گی کہ ممبر پہ جا کے وہ باتیں کہے جو دین نے نہیں کہا۔ دین نے
ایسی باتیں نہیں کہی ہیں جو بعض باتیں کی جاتی ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈفرینس آف اوپینین کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہر ایک انسان میں اوپینین کا حق ہے، ریسپیکٹ کریں۔ مثلا میں نے یہ مجالس، ہم نے کوشش کی مجالس کے دوران مثالیں دیں۔ ہمارے پاس مسلمانوں میں کئی گروہ ہیں، دیوبندی ہیں تو ان کے اندر گروہ ہیں، بریلوی ہیں تو ان کے اندر گروہ ہیں۔ ہر مسجد میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ اللہ کے اصولوں کو پابندی کرو، کوئی متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہ آیتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پریکٹیکلٹی میں ہم نے کیا ہے۔ میں نے گزشتہ سال شریک عبد الحسین کی مجلس میں ایک بات عرض کی تھی، اگر اس پہ کام کریں ہم لوگ، دیوبندی حضرات کے مدرسے میں بریلوی علماء جائیں پڑھائیں، بریلوی مدرسوں میں دیوبندی حضرات کے علماء جا کے پڑھائیں، آزاد رکھیں اسٹوڈنٹس کو، یہ فکر ہے تم لوگ دیکھو، اور آزادی سے سوچنے کا حق دیں۔ اسی طرح شیعہ مدرسوں میں سنی علماء ہیں، سنی مدرسوں میں شیعہ جائیں، مل جل کر کے بات کریں اور دیکھیں، علم فلرش کرے گا، جو حقائق ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے۔ اگر آپ بند کرنے لگیں گے کمروں کو تو محدود ہو جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ اسلام نے تفرقے میں پڑھنے کا حق نہیں دیا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے شیعوں کے درمیان؟ چلیے براڈر ایریا کے بجائے ہم اپنے اسی مثلا ہمارے ملیر کے مومنین، یہ چاروں طرف رہنے والوں کے لیے کئی افکارات پیش کیے جا رہے ہیں، اخباریت پیش کی جا رہی ہے، دین سے بیزاری کی، اور اسی طرح سے ملنگیت وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی عقیدہ رکھے ہیں تو اس میں لڑنے کی بات نہیں، اور اگر حقیقت میں یہ نیگیٹیو انرجی کو پازیٹیو لے جانا ہے تو کیوں نہیں اس بارگاہ میں 2 ٹیمیں بنائیں۔ مثلا ہر ہفتے میں ایک بحث ہوگی، اصولی جو لوگ عقائد رکھتے ہیں اجتہاد کی، وہ لوگ ایک ٹیم بنائیں، پڑھا لکھا جوان ہو، اور وہ لوگ بیٹھیں، اور جو اپوز کرنے والے 5 افراد یہاں بیٹھے ہیں اس کو ریکارڈ کیا جائے، دیکھیں، اور ججز کو رکھیں، علماء کو ججز رکھیں، یہ بحث کو جو انرجی ہماری غلط جا رہی ہے اس کو پازیٹیو میں لے کر کے جائیں۔ اسی طرح سے آگے ٹیمیں بڑھا کر کے حتیٰ اسپورٹس ٹیم بھی بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپس میں ہم لڑیں۔ اگر ہدف دین کے سمجھنے کا ہے تو، اگر مقصد دین کے سمجھداری کا ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی وعجل، امام فرماتے ہیں، پوچھا مولا نے اپنے شاگرد سے، معلوم ہے بنیاد حوزہ علمیہ یونیورسٹی، حوزہ علمیہ کے معنی یونیورسٹی، جیسے قم کی یونیورسٹی کا نام خوبصورت دیا گیا المصطفیٰ یونیورسٹی، حوزہ علمیہ المصطفیٰ، بہترین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے بنیاد جو ڈالی ہے امام پنجم نے، 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، دین مبین اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد آپ نے ڈالی، اس کو پیک پر پہنچایا، اس لیے کہ وہ 2 زمانہ ایسا ہے، 2 اماموں کا زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس اسٹرگل کر رہے تھے اپنے پاور کو حاصل کرنے کے لیے۔ ائمہ معصومین نے 2 اماموں نے موقع اچھا جانا ایکسپلائٹ کیا سچویشن کو، یعنی اس حالت سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھا کر کے بنیاد ڈالی کاہے کی؟ علم کی۔ تو اب پتہ چلا کہ جب کبھی کلیشز ہوں بہترین موقع ہے علم کی بنیاد ڈالنے۔ تو اب کلیشز ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ داعش کی چکر ہے، اس کی چکر ہے، اس کی چکر ہے، اس کلیشز کا بہترین فائدہ کیا اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کو؟ علمی مدارس، علمی اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو برباد ہو رہی ہیں، یہاں کی یونیورسٹی، بعض یونیورسٹی ایسی جس کی سرٹیفکیٹ کا بہت زیادہ وقار تھا، اب وہ وقار ختم ہو کے رہ گیا ہے، اس کو پھر زندہ کرنے کے لیے آپ لوگ آگے بڑھیں، اس لیے کہ دین یہ کہتا ہے جب کبھی کلیشز ہوتے ہیں بہترین موقع ہوتا ہے اپنی بات کو علمی ذریعے سے پھیلانے کا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ایلابریٹ کریں گے۔ مولا نے فرمایا اپنے، معلوم ہے چھٹے امام کی 4000 شاگرد لکھے ہیں ہسٹری نے ولدیت کے ساتھ، 4000 شاگرد، 90 فیکلٹیز، میں فیکلٹیز کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ 90 سبجیکٹس پر امام نے بحث کی ہے، اور آج بھی ویسٹ میں کیمسٹری جب کا نام لیتے ہیں، دا فادر آف کیمسٹری
کہتے ہیں جابر ابن حیان کو، اور جابر ابن حیان کون ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرج، دیکھیے صلوات پڑھیے اچھی طرح سے انشاءاللہ۔ مثلاً آج کل بعض بیانات آج کل ممبر پر اتنی جرأت کی جاتی ہے جیسے اللہ ریٹائرڈ ہو گیا ہو، اہل بیت ہاتھ میں لے لیا اسٹیئرنگ کو، دنیا چلا رہے ہیں۔ آیا اہل بیت نے تربیت کی ہے اس طرح سے؟ نہج البلاغہ میں کوئی خطبہ اس طرح سے، مولا کا قول کوئی اس طرح سے ہے؟ اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر ایسے افکار کے لوگ ہیں 5 بچوں کو جمع کریں ایسے لوگوں کو، اس کے مقابل میں دین نے جو قرآن نے جو اہل بیت نے صحیح تربیت کی ہے، بحث کرائیں، مجمع سنیں، تو اس میں ممبر سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تب بچے سمجھیں گے کہ اپوزیشن جب بھی ہو تو اس میں بری چیز نہیں ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شاگرد سے امام نے پوچھا، آیا تم لوگ بحث کرتے ہو، مباحثہ کرتے ہو، آرگیومنٹ کرتے ہو؟ مولا ہاں، ایسی مجلسیں ہم سجاتے ہیں جس میں جو آپس میں بحث کرتے ہیں، باقاعدہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ آپ جائیے قم میں، جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے تھے مباحثہ ہوتا تھا، جب ٹیچر پڑھا رہا ہے ہم بحث کرتے تھے باقاعدہ اپوزٹ بن کر کے۔ مثلا توحید کی بحث آ رہی ہے، ہم مشرک بنتے ہیں، موحد بنتا ہے، اور بن کر کے ہم دلیل پیش کرتے ہیں، وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف فکری کو نئی انرجی دینے کا واحد طریقہ یہ ہے، اس کو سپریس نہ کیا جائے، دبایا نہ جائے، اس کو پازیٹیو رخ لے دیا جائے۔ پازیٹیو کیسے رخ دینا چاہیے؟ جو بھی آپ کی افکار ہیں، اچھے افکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان افکار کو ہمارے پاس قرآن سے پیش کیجئے، دلائل سے پیش کیجئے، صرف زبردستی پیش کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ مثلا ممبر پر بیٹھ کر جو یہ نہیں کرے گا وہ حرامی ہوگا، کیسی بات ہے بھائی؟ استغفر اللہ، کس دین نے کہا یہ؟ اگر یہ نہیں کرو گے، تم دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نہیں کرو گے تو تم یہ ہو جاؤ گے، کس نے کہا بھائی؟ دین نے اس طرح سے نہیں کہا ہے، نہ قرآن نے حکم دیا ہے، نہ مولا کی محفلیں ایسی تھی، نہ چھٹے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل ایموشنل ویلیوز، یعنی میرے جذبات کے اندر جو جذبات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے کام میں لانا عقل مندی نہیں ہے۔ علم جو ہے ایموشنل نہیں ہے، علم ریشنل ہے، علم جذباتی نہیں ہے، باہوش ہے، ہوش میں ہے۔ حتیٰ میدان جنگ میں بھی جو جانا ہے ہوش میں جانا ہے، بے ہوش نہیں جانا ہے۔ کیا ہوا؟ اتنی اجازت کھلی دی گئی، کل داعش نے 50 انسانوں کو مارا، 50 کو گلے کاٹے، کوئی شیعہ نہیں تھا اس میں، میجورٹی پورے کے پورے سنی تھے۔ سنیات حضرات اچھی طرح سے سنیں، اور پورے یہ دنیا بھر میں سننے والے تمام سنی حضرات سے خواہش ہے کہ 99.9% تمام علماء سنی خواہ کسی بھی مکتب کا کیوں نہ ہے، داعش کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دی ہے کہ وہ دین سے مربوط ہیں۔ یہ خود ایک دلیل ہے، بہترین دلیل ہے کہ ان کا دین سے ربط نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو نادانی سے بعض لوگ ان میں ریکریٹ ہو رہے ہیں، ان کو قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ آپ لوگ اندھے نہ جائیے، آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، آپ کو بیدار ہونے کے لیے لازمی ہے۔ تو جتنے داعش نے ذبح کیے ہیں، شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ حضرات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب تلوار چلتی ہے تو وہ رنگ و ڈھنگ نہیں دیکھتی، اس لیے کہ تلوار میں دم نہیں ہے، لیکن جو ذمہ دار تلوار چلتی ہے 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ مالک اشتر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، کمانڈر ان چیف مولا علی کا، اور مولا بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، گنتے جا رہے ہیں 1 2 1 2 1 2 1 2 999، صرف ایک کم
اندھیرے میں مولا مالک کے پاس پہنچے، تجدید بیعت کرو. کہاں سے سمجھ لیے کہ میں اور تم برابر ہیں؟ کہاں سے سمجھ لیا؟ مولا شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں. ذہن مالک کو اندھیرے میں، لیلۃ الحریم میں، ذہن مالک میں گزرنے والے خیالات کا پڑھنے والا علی مظہر پروردگار. ایسے کر رہا مولا علی. مگر وہاں پہ بھی کریکشن ضروری تھا، وہاں پر بھی صحیح کرنا ضروری تھا. قدمہ مولا معاف کرنا، تجدید بیعت، شرمندہ ہوں، میرے ذہن میں ایسی بات آئی. مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا، مگر میں نے ہر ایک کو نہیں مارا. دیکھا کہیں پر بھی 70 نسلوں میں ایک بھی ایمان نظر آیا. یہ کون سی چیز؟ ذمہ دار تلوار ہے. یہ وہ تلوار ہے کہ جوائنٹ اسکالر کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے. جوائنٹ بہت زیادہ قوی الہیکل. عمر ابن عبدود سنتے ہیں قصہ، گستاخی کی، مولا نے چھوڑ کر کے ٹہلنے لگے. ارے بھی رانگ اسٹریٹجی آف وار. اتنا بڑا پہلوان، اس کو چھوڑ دیا مولا نے. میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس نے پہلی مرتبہ لٹایا وہ دوسری مرتبہ لٹا لے گا. ان کو پریشانی یہ نہیں تھی کہ مولا لٹا لیں گے، اگر ادھر آ جائے گا تو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل. عزیزان گرامی سمجھیے چیز کو، کتنا ذمہ دار ہے میرا مولا. ٹہلنے لگے، کسی نے پوچھا یا علی خطرناک ٹائم ہے، رانگ اسٹریٹجی ہے ایسے موقع پر جبکہ جوائنٹ تمہارے سینے پہ، تم سینے پہ سوار ہو، ذبح کرنے والے ہو، چھوٹی سی گستاخی پر چھوڑ دیے. مولا نے کہا جب اس نے یہ گستاخی کی مجھے غصہ آ گیا. اب اچھا سنیے، پنجاب میں ایک مجلس میں نے اسی کو اشارہ کیا تو مجلس کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا. اچھا مولا کو غصہ آ گیا. اچھا مولا غصہ کرتے تھے؟ میں نے کہا اسی طرح سے کرتے تھے جس طرح سے روٹی کھاتے تھے. امامت کو اس منزل پہ سمجھیے کہ پہلے انسان کامل ہیں تو امام ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں ایسی باتیں مت کیجیے، ایسے جملوں کا استعمال کرنا گویا امامت کو ایک ایسے منزل پہ لے جانا جو بیانڈ دی کیپیسٹی ہے. نہیں، خدا نے کہا خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی. پیدا کہاں ہوئے مولا؟ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. تو آپ ظہور دیجیے یا پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. ظہور کہہ کر کے اپنے عقیدے کو بڑھانے کی کوشش مت کیجیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد وعجل. مولا کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے؟ مولا کی ولادت ہوئی کہ نہیں ولادت ہوئی؟ مولا کی والدہ ہیں کہ نہیں والدہ؟ مولا کے والد ہیں کہ نہیں والد ہیں کہ نہیں؟ یہ سب ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے. زیارت کرتے ہو تو وہ مقام مظہریت الہیہ کو سمجھ نہیں پائے، یہ تمہاری بدبختی ہے. وہ مظہر ہے پروردگار کے، ان میں کیپیسٹی ہے کہ پورے صفات الہیہ کو جب جیسے چاہے ظاہر کر سکیں. حتیٰ یہاں تک کہ اللہ غائب ہے تو یہ خود غائب ہو کے بتا سکتے ہیں جس طرح ہمارا مولا غائب ہے. ہو سکتا ہے مولا ہم اس مجلس میں تشریف فرما ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے مولا کسی دوسری مجلس میں گئے ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ برموڈا ٹرائنگل میں بیٹھے ہوئے. جی غلط ہے، مولا کسی ایک مقام پہ نہیں ہے. چونکہ مظہر ذات الہیہ ہے، وہ ایک لمحے میں کہیں یہاں ہے. تو مظہریت کو آپ لوگ غلط رنگ مت دیجئے، رانگ رنگ مت دیجئے، بلکہ مظہریت کو جیسے ہے ویسے سمجھانے کی کوشش کیجئے. مولا نے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ تم اپنے ساتھیوں کو صلوات پڑھے محمد والے محمد وآل محمد وعجل. تحدثون، بات چیت کرتے ہو. اتحاجون، یہاں تک کہ گفتگو کرتے ہو، آرگیومنٹ کرتے ہو، کریٹیکل ہوتے ہو. بات کو فوراً مانو نہیں، کریٹیکل بنو، ناقد بنو. باقری کو بھی سنے تو فوراً مانو نہیں، ناقد بنو. بہت ہوشیار ہو، اس لیے کہ آریٹر ہے، ممکن ہے کہیں اور لے کے چلے جائے. آپ لوگوں کا حق ہے، آپ جو ہیں کریٹیکل رہیں. اور اس کے بعد اگر یہ لاجیکل بات کر رہا ہے قرآن و حدیث کے اندر میں، اس کو
کوشش کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. مولا نے فرمایا احیو امرنا، مولا نے فرمایا شاباش شاباش، ایسی محفلوں کو زندہ کرو جہاں بحث و مباحثہ ہو. میں ہمارے نوجوان بچوں کے لیے بہترین جو ہمارے حوزے کا سسٹم ہے، آئی وانٹ خصوصاً ہمارے اسکولز جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو بہترین سے بہترین بنائیے. اسکول بنائے چلائیے تو ون آف دا ٹاپ لائن کا بنائیے، اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے اسکول تو کھول لیا، معلوم ہوا کہ وہاں لباس ٹھیک نہیں ہے، وہاں ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے، وہیں نہ ہی سیٹنگ ٹھیک ہے. نا، ٹاپ آف دی لسٹ رہیے، ایجوکیشن میں بھی ٹاپ آف دی لسٹ رہیے. اسکول کھولیے مگر بہترین اسکول کھولیے تاکہ ٹکر جب ہو تو آپ کا اسکول پورے سندھ میں، پورے پاکستان میں نمبر 1 آئے، اس لیے کہ آپ باب علم کے ماننے والے ہیں. اسی طرح سے اگر اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس سسٹم ہے مباحثہ کا. مباحثہ ہم جب درس میں جاتے ہیں قم میں یا نجف میں تو ٹیچر سے درس لیتے ہیں، اسی وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 1 گھنٹہ 50 منٹس کی جو بھی پیریڈ ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ رات میں جاتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے ہمارا ہم مباحث ہوتا، بحث کرنے والا. تو میں بھی گزارش کرتا ہوں جوانوں کے لیے بہترین سسٹم ہے یونیورسٹی، ہماری قم کی نجف کی یونیورسٹی کا مباحثہ جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو عام کریں. بچے بجائے اس کے کہ اینڈرائڈ میں ٹیلی فون میں گم ہوں، ہر ایک آدمی نیکسٹ ڈے اپنے دوست کے ساتھ ہم مباحث بنائے، بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا. کل جو لیسن ہم نے لیا ہے یہ کیمسٹری کا لیسن میں نے یہ سمجھا ہے، وہ دوسرا سمجھائے گا. یہ ہے اگر آپ مباحثہ کر لیں گے آپ کو پھر امتحان میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک تو درس کے موقع پر استاد سے پوچھا، رات میں اس کو پڑھا، دوسرے دن مباحثہ کیا، اب وہ باقی رہ جائے گا آپ کے دل میں ہمیشہ کے لیے. میکانزم ہے. اسی طرح سے ہماری انرجی کو بہترین چیز ہے، بجائے اس کے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اخباریت کی جو چکر ہے، باقاعدہ یہ پری پلان لائی گئی ہے. واشنگٹن پوسٹ میں گزشتہ 6 مہینے کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ خاتم مجتہدین کا خاتمہ ہے، اس کے بعد اجتہاد نہیں ہوگا. اس کے معنی ہے کہ امریکہ خواب دیکھ رہا ہے اب مجتہدین چلنے والے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے مارکیٹ اخباریت کا اتنا چلا دیا ہے اب کوئی اجتہاد کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. بے وقوفو، اگر تمہارے ہاتھ میں دین ہوتا نہ جانے کیا کیا کر لیتے. دین اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوچیے اچھی طرح سے، آسان نہیں ہے. میں بعض بچوں کو، جوان بچوں کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں میں مت آئیے. اخباری کس کو کہتے ہیں؟ خبر سے ہے. روایت، حدیث، خبر، یہ تینوں چیزیں سنونیمس ہیں. خبر، حدیث، اخبار جمع ہے خبر کی، اور روایت، تینوں چیزیں ایک ہیں. خبر میں یہ ہے کہ مانے حدیث میں یہ ہے، خبر میں یہ ہے کہ مانے روایت میں یہ ہے. اخبار یعنی اخبار پڑھ کے اخباری نہیں بنتا، بلکہ حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے. کون ہے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنے والا؟ 20 سبجیکٹ میں ماسٹر ہوتا ہے اخباری. یعنی کوئی مجتہد ہوتا ہے تو اخباری ہو سکتا ہے، تو عام انسان ہو ہی نہیں سکتا. میں اخباری ہوں، بیوقوف ہو یار، نہیں ہو سکتے. تم کو کلمہ نہیں پڑھنے آتا، تم کہاں سے اخباری ہو گئے؟ تو اس سے زیادہ جہالت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم کو اس سطح پہ لایا گیا؟ اس لیے کہ فیڈ کیا جا رہا ہے بلیک ہاؤس سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل. تو لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے متعلق لائل رہیں، مخلصین لہ الدین. جس دین کو ہم نے اپنایا ہے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. سمجھنے کے بعد اس سے لائلٹی برتے. لائل کے معنی کیا ہے؟ وفادار ہے. لا الہ الا اللہ مت کہیے. اگر آزاد رہنا، مزے کرنا، لا الہ الا اللہ مت کہیے. ہیو فن مین، کھاؤ پیو جو چاہے کرنا کرو. لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا، یو آر ان بگ ٹربل. آپ نے اپنے لیے قانون کو لاد لیا یہ کہہ کر کے کوئی نہیں، یعنی میں کسی کو نہیں مانوں گا سوائے اللہ کی بات کا. اگر وہاں پہ رک جائیں تو رک جائیں، لیکن پھر آپ نے محمد رسول اللہ کہا
جی اس کے معنی اور ایک سرکل آپ نے اپنے لیے پارٹ لیا تو اس کے معنی یہ میری زندگی لا الہ الا اللہ پہ ہوگی، سیرت رسول پر ہوگی، سنت رسول پر ہوگی. وہیں پہ رک جاتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہوتا، لیکن پھر آپ نے علی ولی اللہ کہا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. قرآن تو آج کا خلاصہ، ہماری ذلت کو بچانے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ یہ تفرقہ اندازی کو بچانے کا. دشمن کوشش کر رہا ہے ٹکڑے 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 کریں، ہماری یہ انرجی کو پازیٹیو میں لائیں. پازیٹیو میں کیسے لا سکتے ہیں؟ باحثہ مباحثہ علمی بحث میں لے جائیں، مکتب امام صادق بن جائیں تو علمی بحث ہو جائے گی. تو ہماری انرجی جو دشمنی میں جا رہی ہے وہ ہماری انرجی محبت میں جانے لگے گی، الفتوں میں جانے لگے گی. حتیٰ ٹیم بنائیں، کرکٹ کی ٹیم بنائیں، غلط نہیں ہے. اگر گیم کی ٹیم بنائیں اس میں بھی غلط نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگ صفر ہیں. دنیا کہیں آگے بڑھ چکی ہے اور بڑھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نہیں بن سکتے، ہم ہی بننا ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ دجال کی فکر ہے. دجال کیا کرے گا؟ دجال کیا کرے گا؟ دجال کوئی ایک نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے. دجال روٹی بتائے گا، بلائے گا. تو آج ویسٹرن کنٹری کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہی نمونہ کنٹری ہمارے پاس آئیے. کس کو لیں گے؟ ہم غریب کو نہیں لیں گے، اسمارٹ انسان کو لیں گے. میں ایک مرتبہ میرے گھر کو ایئرپورٹ سے ٹورنٹو گھر جانا چاہتا تھا. میں سرپرائز گیا تھا بغیر بچوں کے بولے کے. ٹیکسی میں بیٹھا، ٹیکسی والے سے جب بات کرنے لگا تو اتفاق سے وہ فارسی، اس کا لہجہ سمجھ میں آیا، ایرانی ہے. فارسی بات ہونے لگی. وہ ڈبل PhD پروفیسر تھا تہران میں، اور کیا کر رہا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیونگ. اسی طرح سے کئی ڈاکٹرز ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. جن کے اس سسٹم میں ڈاکٹر ٹیکسی چلا رہا ہو، اب اندازہ کریں تو کہاں سے ہم کو سب سرونٹ بنایا گیا، کس طرح سے ہمیں غلام بنایا گیا. ہمارے ذہنوں کو دیکھو، اور ہماری زندگی ہی کامیاب زندگی ہے. تم ہمارے پاس آ جاؤ. تو آخر میں میرے گفتگو کے بعد اترنے سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آقا جان نمیدونم ما ذلیل شدیم. اب ذلت یہی ہے نا بحث ہماری. کہنے لگا میں کیا کروں، ہم لوگ ذلیل ہو گئے. کیوں ذلیل ہو گئے؟ بھئی اچھی زندگی ہے. کہ یہ کیا زندگی ہے؟ بہتر تھا وہاں رہتے. تو حضور یہاں رہنا کمال ہے، کہیں جا کر کے بے عزت ہونا کمال. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد. تو لوئل رہیے. لوئل کے معنی اپنے مذہب سے وفادار رہیے. تو کس کا تذکرہ سنیں گے آج؟ جی وفاداری کیا؟ حضرت عباس کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشق بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیا. وفاداری عباس کی. تو ہم لوگ کس بات کو سمجھتے ہیں؟ علامہ عباس. میری بہنیں سن رہی ہیں، بہت ہوشیار رہی ہے. حضرت عباس کے لیے جو جملے ہیں زیارت کے، کسی شہید کے لیے نہیں ہیں. یخبطہ بہ الاولون والآخرون. مقام عباس کو دیکھ کر پہلے والے بھی اگلے والے بھی کیا کریں گے؟ رشک کریں گے. کیوں بھائی؟ کون سا مقام تھا؟ وہ حریم امام کا محافظ تھا. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. کون ہے ابوالفضل العباس؟ جس نے پوری انرجی کو ایک کام میں لگایا تھا کہ جو مولا حکم دیں گے اس پہ عمل کروں گا، اور کبھی بیویوں پر کوئی حرف نہ آنے پائے. عباس ہے یہ عباس. تو آج کیا سیکھنا چاہیے؟ لائلٹی سیکھنا چاہیے.
ماشاءاللہ کراچی میں بڑے بڑے علم شروع ہو، الحمدللہ کوئی بات نہیں، علم بلند ہی ہونا چاہیے، اونچا رہے، علم بہت ہی اونچا رہے۔ علم کب اونچا رہے گا؟ جب عباس کی سیرت کو اپنائیں گے، علم کو اونچا کر کے امام حسین کی بارگاہ کے سامنے علم کو اونچا کر کے نامحرم لڑکی نامحرم لڑکا دونوں کھڑے ہوئے زیارت پڑھیں، کیا یہ حضرت عباس راضی ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیا دین یہ ہے؟ دین نے سکھایا اس طرح سے؟ انقلاب جمہوریہ اسلامی کے بعد جب ذریعوں کو بانٹا گیا، حرم امام رضا بانٹا گیا، عورتوں کا سیکشن الگ، تو وہاں سے لوگوں نے کہا طواف کرنے کا موقع نہیں، کیسی حکومت آئی؟ پہلے بھیا پہلی زیارت میں ہم بھی زیارت کرنے اندر نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ عورتوں کو رگڑ کے جانا پڑتا تھا، حرام کر کے سنت بجا نہیں لینا ہے، حرام سے بچنا کما ہے۔ دین ہے بھائی، دین ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، نوجوان بچوں زیارت کرو ضرور، ہوشیار رہو، کس علم کے سامنے جا رہے ہو؟ اس کے سامنے جا رہے ہو جس نے حریم کو بچایا ہے، جس نے حرم کو بچایا ہے، جس نے دین کو بچایا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر کے۔ جب تک عباس زندہ ہے کسی کی مجال نہیں ہے اس گھر کی طرف کوئی دیکھے۔ ہم لوگ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ اور وہ بھی ہمیں کہا جاتا کہ بولے نہیں، کیوں نہیں بولیں بھائی؟ جو حق ہے بولنا ہے۔ شب عاشور میں ایک سال ہر ایک امام بارگاہ گئے، یہاں پر پورے مومنین باقاعدہ زیارت کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ بعض وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، ہر ایک چاہ رہا کہیں بی بی کہیں سے زیارت ہو جائے، بی بی کی کہیں پر پرسہ ہو جائے، اس بی بی ہو سکتا ہے اس گھر میں ہو، اس امام بارگاہوں میں زیارت کیجئے، ماشاءاللہ بہترین جذبہ ہے، لیکن حرام سے بچیے۔ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے مجھے، دو چیزیں الگ ہیں، جذبہ میرا الگ ہے۔ اگر حرام سے کلیش کر رہا ہے، اگر کوئی جوان لڑکی کوئی مومنہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے، بے حجاب ٹھہری ہوئی ہے، ہو سکے تو سر جھکا کر کے بہن کس کے سامنے امر بالمعروف کیجئے، نہی عن المنکر کیجئے، فریضہ ہے آپ کا، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کا ذریعہ۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ پوری تاریخ عباس پڑھیے، جوہر ہے حضرت ابراہیم کا۔ قرآن حضرت ابراہیم کو کیا کہتا ہے؟ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ وفاداری کے معنی کیا ہے؟ جو عقیدہ رکھا ہے اس پہ ڈٹ جانا۔ وفاداری کے معنی یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں مڑ رہا ہوں، یہ ستارہ پرستوں کے پیچھے نہیں جانے والا ہوں، سورج پرستوں کے پیچھے نہ جانے والا ہوں، چاند پرستوں کے پیچھے نہیں ماننے والا ہوں، نمرود کو ماننے والا نہیں ہوں، میں فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے امتحان لیا آگ کو بھڑکا کر کے، ہوا کے دوش پر فرشتوں نے پوچھا تو بتایا مجھے حاجت تم سے نہیں ہے۔ یہ وفاداری ہے، ہماری بھی وفاداری۔ عباس کی وفاداری کیا ہے؟ مولا آپ حکم دے دیں بس کافی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حسین معلوم ہے کہ جب خیام ہٹائے گئے، جلال عباس دنیا نے دیکھا اس وقت، جب مولا نے حکم دے دیا بس ختم ہو گئے۔ تو معلوم ہوا ولایت کے ماننے والے کا کام کیا ہے؟ جو ولی حکم دے دے۔ یہ کیوں حکم دیا بھائی؟ مجھے نہیں معلوم ہے کیوں حکم دے دیا، میں نے اس کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ پھر آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کسی کو زحمت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہیں، اصول ہے، پرنسپلز ہیں۔ میری جوانی، میرے بچپنے میں ہم جب زنجیر لگاتے تھے، مجھے یاد ہے اگر تیزی سے لگا تو کوئی پکڑ لیتا تھا، ارے بھائی کیوں پکڑ رہے ہو، ہٹو، جذبہ ہے نا بھائی، پکڑ رہے ہو۔
ماتم کر رہے، پکڑ رہے ہیں، کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہ ہٹو، کا جذبہ ہے، نہیں ہٹو یا میں مر جاؤں گا۔ تو یہ جو ہاتھ روک رہا کیا عزاداری کا مخالف ہے؟ سسٹم ہے ہمارے پاس، یہ جوش ہے کہ ایسے جوش میں غلطی نہ کر جائے، اس کو روکا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ روک لیا، ولی فقی نے اس سے پہلے روک لیا، تو برا کیوں کہتے ہو؟ ولایت نے اس سے پہلے کہیں روک دیا تو تم برا کیوں سمجھتے ہو؟ دین کو سمجھو، دین کو مرضی پہ مت چلا۔ دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے۔ شب عاشور ہے، حضرت عباس کے سامنے مشعل ہے، تلوار پر حضرت عباس سائیکل کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو بتانے کے لیے سائیکل کے معنی اردو میں ٹو شارپن، تیز کرنے کے لیے۔ کل جنگ کرنا نا، وہاں پہ ویپن جو تھا تیز، مگر جلال حیدری چہرے سے نمایاں ہے۔ دو ذات کبھی جدا نہیں ہوتے، جب بھی عباس کا نام لیتے ہیں تو سکینہ کا ضرور لیتے ہیں۔ جب سکینہ کا نام آتا ہے تو عباس کا، تو علم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوا ہے، گویا کہہ رہی ہیں سکینہ سب کو جدا کرو، مجھے چچا سے جدا مت کرو۔ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ مشعل جل رہی ہے، عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، اباؤں سے علی کرتے ہیں تلوار پر سائیکل، سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے۔ عجیب عالم تھا۔ بچی نے دور سے دیکھا کہ جلال ہے چچا کے چہرے پر، دوڑی ہوئی آئیں، بابا بابا چچا کو جلال آ گیا ہے، دیکھیے جلال۔ حسین نے دیکھا، ہو بہو علی کا جلال ہے، ہو بہو علی کا جلال ہے، اس کو روکے کون؟ کہ فاطمہ کی ضرورت ہے، زہرا کی ضرورت ہے۔ اس جلال کو روکنا آسان نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں سمجھو کس مقام پر ہے دین۔ مولا بہن کے پاس آئے، بہن دیکھو عباس کا یہ عالم ہے، اس کو جا کر ذرا سا روک دو۔ زینب قریب آئیں، آہستہ آہستہ ماں کے انداز میں قریب پہنچی، عباس۔ مگر یہاں نصرت حسینی میں جو گم ہے، اس کو کس کی آواز ہے؟ وہ کسی کی آواز نہیں، صرف یہ کہ کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا حیدر کرار کا بیٹا عباس کیسا ہے، یہی دل میں ہے۔ عباس جواب نہیں آیا، عباس ماں فاطمہ۔ کھڑے ہو گئے، شہزادی آپ آ گئیں، آپ حکم دیتی تو میں آتا۔ عباس بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ شہزادی ایسی کیا بات ہے؟ عباس ہو سکتا ہے کوئی ایسی خواہش کروں جو تمہارے لیے مشکل کا باعث ہو۔ شہزادی آپ دنیا مانگیے، جتنا میرے اختیار میں آپ کے قدموں پہ لا دوں گا۔ کہ دیکھو عباس ہوشیار رہو، ممکن ہے تکلیف کا باعث ہو۔ کہ نہ شہزادی آپ جو حکم دیں، کہ عباس اس تلوار کو نام میں رکھ لو۔ سمجھ گئے عباس، یہ زینب نہیں، اس کے پیچھے ولایت بول رہی ہے۔ یہ زینب کا حکم نہیں ہے، یہ شہزادی کا حکم نہیں ہے، یہ ولایت کا حکم ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ۔ جہاد عباس ایک میدان کا جہاد ہے، ایک جہاد وفاداری ہے۔ میدان میں بھی وفاداری ہے اور یہاں بھی وفاداری ہے۔ عباس داخل ہوئے خیام میں، بیویاں سمجھ گئی کچھ ہنگامہ ہونے والا۔
سکینہ مشکیزہ لا دو. سکینہ نے مشکیزے کا حوالے کیا. زینب قریب آ گئی. عباس کیا ارادہ ہے؟ کہا شہزادی جا رہا ہوں، مولا نے حکم دیا پانی لانے کا. عباس بابا نے کہا تھا تیرے بازو میں رسی آئے گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا بھائی عباس ہو اس کی بہن کے بازو میں رسی کیسے؟ اب جا رہے ہو تو یقین ہے عباس، اب جا رہے ہو اب یقین ہے ان بازوں میں رسی آئے گی. جب حکم ہے تو جاؤ. عباس باہر آئے. امام حسین کی بیٹی سکینہ کبھی اس بچے کو بلاتی کبھی اس بچے کو بلاتی. آؤ بچوں دیکھو چچا جا رہا ہے پانی لانے جا رہا ہے. سب کے ہاتھ میں خشک مشکیزیں. 8 محرم کتنی تیزی سے عشرہ گزر گیا. ارے کل سے پانی پینے میں بھی مزہ نہیں آتا. جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اب لطف کیا رہا پانی کا. جب بھی گلاس لیا اے میرے مولا اجرکم علی اللہ. سکینہ بتا رہی تھی دیکھو علم جا رہا ہے، میرا چچا جا رہا ہے، علم جا رہا ہے. دیکھو ایک مرتبہ علم جھکا. سکینہ نے کہا اب میرا چچا پانی پر قبضہ کر چکا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں پانی لائے گا. گھبرانا نہیں، پہلے میں تمہیں پلاؤں گی بعد میں پیوں گی. علم واپس نظر آنے لگا. بچی بتانے چچا آتا ہے دیکھو ابھی آیا چاہتا ہے ابھی آئے گا ابھی آئے گا. علم جھکا. سکینہ بے چین ہوئی، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا. تھوڑی ہی دیر میں علم پھر بلند ہوا. سکینہ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی میرا چچا آیا چاہتا ہے، میرا چچا بڑا شجیع ہے. دوسری مرتبہ علم جھکا. سکینہ میمنہ کی طرف دیکھتی رہی، میسرہ کی طرف دیکھتی رہی. پھر علم نہیں اٹھا. بچوں تمہارے بزرگوں تمہاری گودیاں سلامت رکھے. سکینہ نے مشکیزہ پھینکا، ہاتھوں کو اٹھایا. خدایا ہمیں پانی نہیں چاہیے، چچا کو بھیج دے. صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. ما تمام.